بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ہمارے آج کے دو موضوعات ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اندر جو ہے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا پاکستان کی طرف سے۔ وزیر خارجہ صاحب نے آج اس کے اوپر بھرپور کانفرنس کی اور اپنا جو موقف ہے لائے عمل ہے پاکستان کا وہ اس سے انہوں نے آگاہ کیا۔ اور دوسرا معاملہ ظاہر ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری اور اس وقت پہ گرفتاری، اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں۔ عام لوگ بھی جو ہے وہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس وقت جبکہ پوری قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، کیا یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے اٹھا نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ یہ بہرحال ایک سوال ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور اس کے اوپر بھی کہ اس کے کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھرپور احتجاج کیا، مگر خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے محض ایک مذمتی بیان آیا۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی احتجاج یا پریس کانفرنس ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر کم از کم چلتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے اندر جو سیاست جنم لے رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جاتے ہیں سابق ہائی کمشنر جو کہ رہ چکے ہیں، ڈپلومیٹ ہیں ہندوستان کے اندر، جناب عبدالباسط صاحب، ان کے پاس، اور جو آج پاکستان نے اہم فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ان سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ کتنا سود مند ہوگا کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کے جانا، کیونکہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں پاکستان کو بہت زیادہ لابنگ کی اور ہوم ورک کی ضرورت ہے۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں، السلام علیکم باسط صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اب جب کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو سلامتی کونسل کے اندر لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کے نزدیک ہمیں کامیاب ہونے کے لیے وہاں پہ کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، موو تو بہت اچھی ہے اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جو کامیابی ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں نہ ملے، لیکن سوال اصل میں یہ نہیں ہے۔ یہ ہم جائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے ہوم ورک کرنا بڑا ضروری ہے، اور جو امپورٹنٹ اس وقت سیکیورٹی کونسل کے ایک تو P5 کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ 10 ممالک اور ہیں، تو ان سب میں ہمیں وہاں پہ کیپٹلز میں لابنگ کرنی ہے۔ ورکنگ لیول پہ ہم نے ان کو بتانا ہے، ہمارے جو سفراء ہیں ان کیپٹلز میں انہوں نے جا کے بریف کرنا ہے اپنی ہوسٹ گورنمنٹس کو، اور چائنا اور P5 کے ساتھ خاص طور پہ ہم نے جو ڈرافٹ ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ تو جانا تو بہت ضروری تھا، اب کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، کیونکہ اس میں بہت سے ویریبلز ہیں۔ اس میں انڈیا کا بھی ایک کلاؤٹ ہے اور ممالک کے کمرشل انٹرسٹ ہیں انڈیا میں، تو بہرحال بہت سے ویریبلز ہیں، لیکن ہمیں بہرحال اپنی کوشش کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ میں اس پہ زور دیتا چلوں کہ معاملہ اب یہ نہیں ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہے یا آرٹیکل 335A ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریسٹور ہو جائے، ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق بنیادی طور پہ تنازع کے حل پہ ہے، وہ تنازع اب حل ہونا چاہیے، اور وہ اس پہ ہم یونائٹڈ کونسل کی جو سیکیورٹی کونسل ہے نیشنز کی، اس کو ہمیں بالکل رجوع کرنا چاہیے۔ میں تو اس فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کی اور یہ پاکستان نے کر بھی دیا، لیکن آپ نے ہوم ورک کی بات کی، تو کتنی لابنگ جو ہے وہ پاکستان کو کرنی چاہیے، اور جو سٹیپس اب تک اٹھائے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس میں یہ بہتر سٹیپس ہیں، اور کتنے ملکوں کو ابھی تک انگیج کیا گیا ہے؟ کل وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ وہ چائنا جائیں گے، اب تک وہ چائنا بھی نہیں گئے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ مطمئن ہیں ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے؟ دیکھیے، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بڑا اچھا ڈیسیشنز آئے۔ اس سے پہلے ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن دیکھا، انہوں نے بھی ایک قرارداد پاس کی، تو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ فوراً ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہمیں کرنی چاہیے، اور بلکہ میں نے تو پروپوز بھی کیا تھا کہ جو کرتارپور کوریڈور ہے اس پہ بھی کام سسپینڈ کر دیں، کیونکہ بنیادی طور پہ اور جو زائرین ہیں سکھ ان کو آنے دیں نومبر میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں میسج دینا یہی ہے، اور ہم نے مودی صاحب کے لیے اندر سے بھی پریشر بلڈ کرنا ہے۔ اور جو کرتارپور کوریڈور ہے اس کی بندے سے سکھ کمیونٹی کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت نے کتنا خطرناک کام کیا ہے۔ اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول
یہ بہت ایک معاملہ گڑبڑ ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں کوئی ایسے اقدامات لینے پڑیں گے. بہت اچھے اقدامات لیے ہیں ابھی تک بھی جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں اطمینان ہے، لیکن بہت یہ دیکھیے بھی ایک لانگ ٹرم ہم نے لڑنا ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں ہم پالیسیز بناتے ہیں لیکن ہمیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے بیکاز ہمارے پاس تنظیمی ڈھانچے موجود نہیں ہوتے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو وزارت خارجہ میں ایک ڈائریکٹر جنرل ہے جو پورے ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرتا ہے، سارک کو ڈیل کرتا ہے، پھر وہ سونے پہ سہاگا وہ ترجمان بھی ہیں دفتر خارجہ کے. تو کشمیر کی اہمیت کہاں پہ ہے؟ ہمیں اس وقت جموں اینڈ کشمیر سیل بنانا چاہیے وزارت خارجہ میں، ایک اسپیشل انوائے بنانا چاہیے جموں اور کشمیر پہ جو اس سیل کو ہیڈ کرے، تاکہ یہ کام یہ دیکھیں ایک مہینے کا کام نہیں ہے، یہ اب آپ نے بلڈ کرنا ہے بھارت پہ، اندر سے بھی پریشر اور باہر سے بھی پریشر، تاکہ بھارت اب اس مسئلے کو تنازع کو ریزالو کرے. اور اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کوئی سٹیپس لینے پڑیں گے. یہ صرف اب باتوں سے نہیں ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو فیصلے لیے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن اب یہ سسٹین کرنے کے لیے اور بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ایل او سی پہ پرابلمز ہوں گے، ابھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اٹراسٹیز اور بڑھیں گی انڈیا کی طرف سے، تو مسائل ابھی بڑھنے ہیں ہمارے اگلے آنے والے دنوں میں. تو ہمیں آرام سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ جو ہم نے کر لیا that is enough. We will have to do much more in the months ahead, and we should be prepared for that mentally and in every respect, diplomatically, legally. ICJ میں ہم نے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے وہ بھی فیصلہ کرنا ہے. سیکورٹی کونسل کا تو چلے فیصلہ ہو گیا. اچھا بالکل، یہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہ ہوم ورک اور یہ لابنگ پہلے پاکستان کو کرنی چاہیے تھی. پورا ایک ہوم ورک نہیں ہے، لیکن سلامتی کونسل کے اندر جب یہ معاملہ جائے گا تو آپ کے خیال میں اگر خدا نخواستہ وہاں پہ پاکستان کو کامیابی نہیں ملتی اور 15 رکن ہیں، کوئی ویٹو کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو نہیں لگتا یہ تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر کے کاز کو اس سے نقصان بھی خدا نخواستہ پہنچ سکتا ہے اگر کامیابی وہاں پہ خدا نخواستہ نہیں ملتی تو؟ دیکھیے کشمیر کاز، دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ 1993 میں بھی ہم یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن اس زمانے میں ہوتا تھا، اب ہیومن رائٹس کونسل ہو گئی ہے، وہاں بھی ہمیں قرارداد لے کر گئے تھے انسانی حقوق جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا تھا. تو اس وقت ایران نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، OIC میں کنسنسس نہیں ہوا تو ہم نے وہ وڈرا کر لی اس وقت، اور اس میں بڑی سبکی پاکستان کی ہوئی تھی. مجھے اس بات کا اندازہ ہے. اور دیکھیے کشمیریوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز جو خاص طور پہ P5 کنٹریز ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہاں سے کوئی ریزولوشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ اس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اور 1998 کی جو ریزولوشن ہے 1172 6 جون 1998 کی، اس میں بھی جموں اور کشمیر کو سالو کرنے کا معاملہ سیکیورٹی کونسل نے اٹھایا ہے. تو ہمارے لیے تو دیکھیے ہمارا مقدمہ تو بڑا اسٹرانگ ہے. یہ ممکن ہے کہ اکنامک اور سیاسی مفادات کی خاطر کچھ کنٹریز ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنا ہوم ورک کرنا ہے ورکنگ لیول پہ. ان کنٹریز کو جو ہمارے سفارت خانے ہیں، جو ہمارے سفراء ہیں، ان کو انسٹرکشنز دینی ہے، ڈائریکشنز دینی ہے، اور پھر دیکھنا ہے وہاں سے جب فیڈ بیک ہمیں ملے گا تو ہمارے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے. اصل امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ پاکستان نے اس مشکل وقت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کی آزادی تک. اب معاملہ یہ آرٹیکل 370 اور 335A سے بہت آگے نکل چکا ہے. یہ اب ہم اس صورتحال میں آ گئے جو 1947 میں تھی. جو جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا جو یہ انڈیا کلیم کرتا ہے، وہ بھی سارا نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. تو اب ایک نئی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے، اور ہمیں اپنے اوپر یہ تھوڑا اعتماد ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری اکنامک ڈیفیکلٹیز بھی ہیں اور بہت ہمارے مسائل ہیں، لیکن بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان میں کشمیر کے معاملے میں کنسنسس نہیں ہے. وہاں انڈین نیشنل کانگریس کی آپ دیکھ لیجئے، وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھارت نے اپنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا ہے. سپریم کورٹ کا پچھلے سال یہ ڈیسیشن تھا سپریم کورٹ آف انڈیا کا کہ آپ 370 کو ختم نہیں کر سکتے، یہ پرماننٹ کلاز ہے بھارت کانسٹیٹیوشن کی. تو انہوں نے اپنے سپریم کورٹ کے جو رولنگ تھی اس کے خلاف بھی گئے، لیکن
ہمیں بہرحال ہمت نہیں ہارنی. ہماری قوم یہاں پہ یونائٹڈ ہے جہاں تک جموں اور کشمیر کے مسئلے کا معاملہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی انشاءاللہ ایونچولی کشمیر کے لوگوں کے لیے آزادی کا سبب بنے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, پاکستان کے بہترین سفارتکاروں میں سے, اور ایک بڑا نام ہے. وہ سجیسٹ کر رہے تھے کچھ چیزیں بھی, اور جو پروسیس اس وقت ہے, جو پاکستان کے اقدامات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں کچھ اور زیادہ اقدامات ضرور ہونے چاہیے تھے تاکہ پری ایمپٹ کیا جاتا سچویشن کو. اور اب بھی جب اقوام متحدہ میں ہم جا رہے ہیں تو کم از کم اس کے لیے ایک پوری فضا جو ہے بنائی جانی چاہیے. دنیا اس وقت ادراک کرنا شروع ہو گئی ہے, آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر دنیا آ رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر تہران میں اسٹوڈنٹس نے ایک بڑا احتجاج کیا ہے, ایک کافی بڑا احتجاج دیکھنے کو وہاں پہ ملا ہے. اس سے کم از کم یہ ابتدا ہے, اور مسلم امہ کے اندر اگر مسلم امہ ہی جاگ جائے کم از کم, تو میرا خیال ہے کہ کافی تبدیلی آئے گی. دوسری طرف نیو یارک ٹائمز نے بھی ایڈیٹوریل لکھا ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے ختم کرنے کے حوالے سے, اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں. اسی طرح بی بی سی نے بھی جو وہاں پہ پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے, اور جو بھارتی پارلیمنٹ کا یہ اقدام ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ بہت نقصان دے گا, اور خاص کر کے کشمیر میں جو جائیداد کی خرید و فروخت پر وہاں پہ جو مستقل سکونت اختیار کرنے کا اختیار دینے کا مقصد جو ہے وہ کشمیر کے نو آبادیاتی توازن کو بگاڑ پیدا کرنا ہے, اور یہ پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح سے گارجین نے لکھا ہے کہ مواصلاتی رابطوں کی بندش, کرفیو جیسی پابندیاں اور دیگر اقدامات اس فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرین کو نہیں روک پائیں گے. یعنی دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ کشمیری اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں گے, اور یہی ہمیں دنیا کو باور کرانا ہے کہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لے, ہندوستان کوشش کر لے, لیکن جو انسانی حقوق کی پامالی وہاں پہ ہو رہی ہے, جو میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ, یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. ہم بڑھتے اپنی اگلی سٹوری کی طرف کے ایسے لمحے میں جبکہ آپ کو پاکستان کے اندر سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے, جب آپ کو پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا کی ضرورت ہے کہ ایک آواز ہو کے پاکستان کی باہر پہنچے, دنیا کو پہنچے, کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی آواز پہنچے. ایسی صورت میں یہاں پہ سیاسی اختلافات آپ نے دیکھے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس گرفتاری کے بعد ایک جو پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اور زیادہ پولرائزیشن ہوگی. بلکہ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے اس وقت چل بھی رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جب بلاول بھٹو صاحب نے بائیکاٹ کر دیا اجلاس کا, تو اس کے بعد واک آؤٹ کیا, تو اس کے بعد کچھ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ چور چور کے نعرے جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف بلند ہوئے, کافی جو کہ افسوسناک ہے. ذرا سنیے گا, پھر اپنے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. جی دونوں طرف سے چور چور کی آوازیں اور صدائیں آپ نے دیکھی, اور ظاہر ہے کہ یہ ماحول پاکستان کے اندر ایک جو فضا پیدا ہو رہی ہے کشمیر کے لیے, اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جناب صداقت عباسی صاحب جو کہ رکن اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور جانا مانا نام ہے, وہ جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمیں محترمہ شیلا رضا صاحبہ کراچی سے جوائن کر رہی ہیں جو کہ وہاں صوبائی وزیر بھی ہیں, اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. بہت بہت شکریہ شیلا آپ کا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھوڑی دیر میں یہاں پہنچا ہی چاہتے ہیں, ان کو وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اسٹوڈیو میں آئیں گے, سو ان کا بھی ہم انتظار کریں. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس ہی عباسی صاحب آتی ہوں کہ یہ آج جو گرفتاری ہے مریم نواز صاحبہ کی, اور خاص کر کے ان کے والد کے سامنے جب وہ ملاقات کے لیے پہنچی اور ان کے والد کو ان کے سامنے ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کی بیٹی ساتھ میں چھوٹی تھی, یہ بہت ضروری تھا اس وقت اس کو گرفتار کرنا مریم نواز صاحبہ کو؟ آپ کے سوال میں آگے نیب کی طرف فارورڈ کر دیتا ہوں, اور میں چونکہ نیب کا ترجمان تو نہیں ہوں, جیسے پاکستان میں آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے. کچھ ادارے سیاست میں ہیں, کچھ ادارے جو ہے وہ قانون کے ادارے ہیں. قانون تو اندھا ہوتا ہے, جو جرم کرے گا اور جو اس کا پروسیسز میں آئے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. شہزاد اکبر صاحب کون ہیں؟ گورنمنٹ کے ہیں یا وہ نیب کے ہیں؟ جیسے شہزاد اکبر صاحب نے ان کو اریسٹ نہیں کیا. آسما نہیں, شہزاد اکبر صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس میں تو وہ ساری ڈیٹیلز وہی دے رہے ہیں جو کہ نیب کے پاس ہونی چاہیے. شہزاد اکبر صاحب کا اپنا کام ہے, اسٹولن ایسٹ ریکوری ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر
ایکس چیکر ہمارا جو سرکاری خزانہ ہے اس پہ عاصمہ صاحبہ صداقت یا عمران خان یا نواز شریف کوئی بھی چوری کرے گا وہ قوم کو بتائیں گے. پکڑنا کب کس کو پکڑنا ہے, کون کتنا مقدس ہے اور کون کتنا ضروری ہے, وہ ڈیوٹی جو ہے وہ نیب کی ہے. اب یہ تو بات ہوگی نیب کی زیادہ, میں تو نہ تو ہماری حکومت نے ان کو پکڑا ہے نہ ہم ان کو کوئی خدا نہ خواستہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یا ایک پڑھے لکھے ایک ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کو بلایا گیا تھا سوالوں کے جوابوں کے لیے کہ وہ جواب دیں گی, اس سے پہلے ان کو اریسٹ کر لیا گیا, تو جواب جب آئے نہیں, ان کا موقف نہیں آیا, تو نیب اریسٹ کیسے کر سکتے؟ دیکھیں میں اتنی ڈیٹیل جانتا لیکن نیب کے چیئرمین کے پاس اختیار ہے, وہ کسی بھی ڈیورنگ انویسٹیگیشن کسی بھی بندے کو پکڑ سکتا ہے. یہ وہ قانون ہے جو ہم نے انہیریٹ کیا, یہ وہ نیب ہے جو ہمیں مسلم لیگ نون نے دیا. ایک میں اور بات کر لوں, آج جو بلاول صاحب بہت چیخ رہے تھے اور بہت ہی غصے میں وہ ایسی گالیاں دیتے, شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اردو میں کافی گالیاں ہوتی ہیں جو بعد میں اسپیکر صاحب نے بھی ایکسپلائن کی. ہم نے یہ سنا تھا کہ نون لیگ والے پیپلز پارٹی سے ان کی چوری سے احتساب کریں گے اور بڑا سخت ان کا تھا, پیٹ پھاڑ کے ان کے پیٹ سے وہ مال نکال کے لائیں گے. اور نون لیگ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ نواز شریف معاشی درندہ ہے, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ان دونوں نے پکڑنا تھا کہ دونوں خیر الیکشن میں باہر ہو گئے. اب ہم پکڑ رہے ہیں تو بڑی مذاق کن بات ہے کہ وہ مریم صاحبہ پکڑی جا رہی ہیں تو بلاول صاحب کنڈیم کر رہے ہیں, بلاول کے ابو پکڑے جا رہے ہیں تو مریم صاحبہ کنڈیم کر رہی ہیں. یہ ہماری قوم جو یہ مذاق جو دیکھ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی آگے مذاق جو دیکھ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالتیں قانون نیب بند کر دیں. یہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا. اگر حکومت نے کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ کسی کو پکڑنا ہے تو حکومت تو سیاسی حکومت ہے, اسے تو دیکھنا ہے. اگر سپریم کورٹ نے, نیب عدالت نے, نیب کے ادارے نے کسی کو پکڑنا ہے, وہ تو ان کا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اچھا میں اس سے پہلے میں نے کہا آپ نہیں تھے تو آپ لیٹ آئے, تو میں نے کہا میں نمائندگی کر لوں. نہیں لیکن جوئی صاحب اگر نیب نے گرفتار کر لیا مریم بی بی کو, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو شہباز صاحب کی طرف سے مذمتی بیان جو ہے وہ صرف ہم نے دیکھا ہے, کوئی پریس کانفرنس, کوئی ارجنسی, کوئی ایمرجنسی وہ ہمیں نظر نہیں آئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں پارٹی کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, ظاہر ہے یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے, اس کی قیادت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی اس تمام صورتحال کو, یہ صرف ایک مریم نواز صاحبہ کی بات نہیں ہے, یہ تو مطلب ایک انتہا ہے نا. اس سے پہلے جس طرح کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو پی ایم ایل این کے, اور میں اپوزیشن کو کہوں گا کہ جو ان کے لیڈرز کو جس طرح پکڑا گیا, جن الزامات کی بنیاد پہ پکڑا گیا, ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے, چوری کی ہے, اسے 100 دفعہ پکڑیں, اس کا احتساب کریں, اسے سزا دیں. کسی نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے وہ ضرور برآمد ہونا چاہیے. یہ تو روز اول سے ہمارا ایک موقف ہے. لیکن بدقسمتی سے جو حکومت کی طرف سے ایک ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے اپوزیشن کے خلاف, وہ ایسا ہے کہ اپوزیشن کی زبان بندی کی جائے, اپوزیشن کے لوگوں کو ہراساں کیا جائے. یہ ایک مجموعی جو ہے ریئیکشن یا مجموعی عمل جو ہے حکومت کا نظر آ رہا ہے. مگر آج حکومت نے تو نہیں کہا کہ شہباز صاحب پریس کانفرنس نہ کرے, حکومت نے تو نہیں کہا کہ وہ اسمبلی میں نہ جائیں. آپ کی تو لیڈرشپ بھی وہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, تو جیل میں چلی گئی, مگر یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تو اسٹریٹجی ظاہر ہے پارٹی بناتی ہے, بنائے گی آگے بھی, کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے. سیاست آگے بھی چلنی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی حالات جو ہیں وہ دیکھ کے بہتر سے بہتر فیصلے ہوں گے. لیکن حکومت یہ دیکھے نہ دیکھے, اپوزیشن اور ہم لوگ بالخصوص ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس کیفیت سے دوچار ہے. بالکل. اور یہ جو طرز عمل حکومت کی طرف سے آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان اور بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت مایوس کن صورتحال پاکستان میں اس وقت اچھا میں اس پہ آتی ہوں شیلا, میں اس پہ آتی ہوں, یہ ذرا مکمل میں کر لوں. اس پہ یہ الگ موضوع ہے, اس کے اوپر میں ضرور آتی ہوں. میں شیلا کا انپٹ لے دوں جو بلاول صاحب کی میں سپیچ کے کشمیر کے موضوع کو بات نہیں کہہ رہا, میں آج کے اس عمل کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت جو چیز جڑی ہونی چاہیے تھی وہ ایک یکجہتی ہونی چاہیے تھی, وہ پوری قوم کا ایک ایسا میسج ہونا چاہیے تھا جو پوری دنیا کو ہم دے سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں. لیکن اگر اس موقع پہ بھی آپ کی حکومت کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اب بھی اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اپوزیشن کے ممبران کو پکڑ رہی ہے,
اس سے زیادہ بدقسمتی اس ملک کی اس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی. اچھا اور عمران خان صاحب نے شیلا آپ بتائیے گا کیونکہ بلاول صاحب کے احتجاج کے اوپر زیادہ احتجاج ہو رہا ہے. فلاں بندے کو پکڑیں گے, اگلے دن وہ پکڑا جاتا ہے, جب پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. چیئرمین آپ نے لگائے تھے. اچھا شیلا آپ کیا کہے گی, کیونکہ بلاول صاحب کے احتجاج کے اوپر بھی احتجاج ہو رہا ہے. جی اچھا, اسمبلی پہ لعنت بھیجنے والے, اس کو نہ ماننے والے آج اسمبلی میں اپنے آپ کو بغیرت نہیں سن سکے, اور حیرانی ہے مجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب میں تو کہوں گی ہوگا, لیکن اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے اس پہ لعنت بھیجنا کون سا پارلیمانی آداب کے مطابق ہے. اچھا, میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے, حکومت خارجی محاذ پر اس کا فیلئر ہو گیا. وہ حکومت جو اپوزیشن میں چیئرمین بلاول کے کہنے پہ اجلاس بلائے اور اس میں ایک ویک سی قرارداد لے آئے, اور پھر اس کے بعد 4 گھنٹے بعد وہ آئے اور اپوزیشن پہ الزام دھرے کہ پروڈکشن آرڈر چاہتی تھی. آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ اپنے پروڈکشن آرڈر لے کر اس وقت کشمیر کے عوام سے سالیڈیرٹی کے لیے آ رہے ہیں سب لوگ. یہ تو بڑی خوبصورت بات تھی کہ حکومت سے اختلافات اپنی جگہ, حکومت کا باعث ہونا اپنی جگہ, لیکن ہمارے اپوزیشن کے لوگ جو تھے انہوں نے ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کیا اور کہا ہمیں پروڈکشن آرڈر دو, ہم کشمیر سے یکجہتی کریں گے. آپ الٹے کھڑے. آپ نے کبھی کوئی فیصلہ کیا ابھی نندن کو بھیجنا ہے, امریکہ جانا ہے, 54 ملکوں کی جو ہے کانفرنس میں جانا ہے, آپ نے وہاں پہ صرف اپوزیشن کی برائی کی. لیکن جب بھی کوئی وقت آیا, ہر زمانے میں اپوزیشن اور حکومت کے لوگ ایک قوم ہو کے اٹھے, لیکن آپ نے اس میں ڈیویژن ڈالا. اچھا شیلا, میں ایک چھوٹی سی بریک کہنا چاہتی ہوں, میں آپ سے ہی شروع کروں گی. آپ نے ایک احاطہ کیا ہے کہ اس وقت جو آپ کی ہماری خارجی اور داخلہ پالیسیاں ہیں اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کیا کری. چھوٹی سی بریک لوں گی, اور بریک کے بعد میں یہ ضرور سوال اٹھاؤں گی کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر آگے جس کاز کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, ریاست کاز کے لیے بات کریے کشمیر کی, اس کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شیلا, ہم وہیں سے گفتگو کو جوڑے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہے جس میں کہ پاکستان کو ضرورت ہے یکجہتی کی, لیکن اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور آپ نے خارجہ پالیسی پہ بھی کرٹیسزم کیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کرپشن کی تحقیقات جو ہے وہ کیا رک جانی چاہیے اگر اس طرح کی خاص سچویشن ہے؟ گرفتاریاں رک جانی چاہیے, جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ابھی تو کچھ دنوں میں شاید اور گرفتاریاں ہوں گی, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, جہاں تک بات ہے کرپشن کے اوپر, گرفتاریوں کے اوپر, احتساب کے اوپر, پیپلز پارٹی کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہے, بالکل بھی اعتراض نہیں ہے. اور یہ تانا دینا کہ چیئرمین نیب ہم نے لگایا, ہم نے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن لگایا, جس پہ آپ کو بھی اعتراض نہیں تھا. ہاں, ہم نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے کارکن سے اور اپنے مشیر سے جس کا چینل بھی ہو اس کے خلاف ویڈیو بنا کر اس کو بے بس کر دیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل صاف واضح ہے کہ ہمارے بھی قائدین ہر پیشی پہ جا رہے تھے, جواب دے رہے تھے, لیکن ان کی جس طرح سے گرفتاری کی گئی اس پہ سب نے بات کی گئی. ہمارے صوبے سے کیس ٹرانسفر کیا گیا, ہم خاموش رہے. 2 دن پہلے ہی سے جو ہے شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے, لیکن ان کو اس دن جس دن وہ آ رہے تھے راستے میں کس طرح کیا گیا. آج یہ اس طرح سے کیا, اب تو سب کو پتہ چل گیا نا, بی آر ٹی پشاور کا کوئی گرفتاری نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے کیسز کیوں نہیں چل رہے 18 بے نامی اکاؤنٹ کے. تو آپ کا جو اپنا فیلئر ہے خارجی محاذ پر, اور جیسے کہ ابھی باسط صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹو لیٹ اور ہوم ورک نہیں ہے, تو آپ کا تو ہوم ورک آپ کی قرارداد میں بھی نہیں تھا. آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کل بڑے دعوے کر رہے تھے, یہ خط لکھا وہ خط لکھا, تو پھر حج پہ کیوں گئے تھے؟ اور اگر گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے, یا آپ کو انڈرسٹینڈ ہے کہ اب کچھ آپ کا رول نہیں بچا. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا اتنی نیب بوکھلا گئی ہے کہ مفتاح اسماعیل کے 15 سال کا وارنٹ مانگ رہی ہے
کیا وزیر اعظم صاحب کو امریکہ میں اندازہ نہیں تھا کہ بھارت کیا کیا کر رہا تھا؟ وہاں پر انہوں نے اپنی تقریر میں کتنے وہاں پہ کشمیری رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، انہوں نے کہا میں جیل جاؤں گا، ایسی نکلوا دوں گا، یہ کر دوں گا، مولانا کو گرفتار کروں گا، اس کو گرفتار کرنے کو کہا تھا، اس کو گرفتار کروں گا. ایک جیلر بن گئے، ایک جیلر کے کام اپنے ذمہ لے لیے انہوں نے وہاں جا کے، ایک جیلر بن گئے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح میں یہ سوچتی ہوں 15 سال کے وارنٹ سے ہمارے دو ٹاپک ہوتے. ان کا کیا تعلق ہے 15 سال کے وارنٹ سے؟ آپ کا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں، ان پہ اتنا دباؤ ہے کہ لوگوں کو گرفتار کرو. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں، جواب لے لوں. ایک جملہ کہنا ہے مجھے، ایک جملہ مجھے کہنا ہے. جی جی. آج ہمارے پاس ہمیں یہی دو باتیں تو کرنی چاہیے تھیں جو آپ نے باسط صاحب سے کی، کہ نہ صرف یہ کہ یو این او میں جایا جائے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس ملک میں کون سی شخصیات افیکٹو رہیں گی، ان کی کمیٹی بنا کے انہیں بھی روانہ کر دیا جائے. پارلیمان کی تو کمیٹی کوئی بنائی نہیں. دوسری طرف پارلیمان کی کوئی کمیٹی نہیں، میں یہ بات کر رہی ہوں، دوسری طرف ہمیں اس پہ بات کرنی. ایک منٹ دوسری طرف ختم ہو جائے گا، مجھے جواب دیں. میں آتی ہوں. اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ گر گئی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ گر گئی ہے؟ اور آپ نے ایک بے معنی سی کمیٹی بنا دی کاغذ کے اوپر اور آپ خوش ہیں. اس طرح نہیں کام چلے گا کہ یہ ساری نالائق اپوزیشن کی گرفتاری میں چھپ جائے. ایک تو اکانومی کی سچویشن ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسے کور اپ کرنے کے لیے آپ یہ سب کام. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکانومی کی فکر ہے یا کشمیر کا اجلاس ہو رہا ہے اور 4 گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پہلے لے کے آئیں گے ہمارے تو ہم تب، ان کو تو کشمیر کا صرف ایک ہی فکر ہے کہ ہمیں کسی طرح ہمیں اس سارے رولے میں ہمیں نکال دیا جائے. کوئی ان کا کنسرن نہیں ہے. اگر کسی کے کوئی بنیادی حقوق، کراچی کا کیس یہاں آ گیا تو عدالتیں آزاد ہیں. اگر کسی کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں موجود تھی، انہوں نے اتنی لمبی بات کیا، وہاں بھی ان کی باتیں کریں. حکومت ہے نا، آپ تو حکومت ہے نا، ہم تو بول تو سکے نا، تھوڑا سا تو کرنا ہے نا. نہیں ہم برداشت کریں گے. میں بولنے کا موقع دیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے. برائے مہربانی آپ کشمیر کے پیچھے اور اکانومی پہ نہ چھپیں، اپنی چوریوں کا حساب دیں. مریم صاحبہ چودھری شوگر مل کے $15 ملین آپ نے اتنی لمبی بات کی، ہم نے موقع دیا، آپ نے جو باتیں کی میں نے سنی. $15 ملین کے قرضے کا ایشو ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے. وہ تو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نکل ہے مجھے سزا دے دیں. آپ ادھر سے 9 کروڑ، ادھر سے 2 کروڑ، ادھر سے 8 کروڑ فیک اکاؤنٹس میں آ رہا ہے. تو برائے مہربانی جو آپ کو نیب پکڑ ہے اس کا غصہ ہم پہ نہ نکالے. ہاں اگر کشمیر کے ایشو پہ فورن پالیسی پہ کوئی ہماری کمی ہے تو ضرور آپ آئیں. جیسے نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ تنقید کریں، لیکن آپ اس تنقید کے پیچھے وہ جو لوٹ مار ہوئی ہے پاکستان آج سنیں، جو لوٹ مار ہوئی ہے یہ کہتے ہیں مریم کا مجھے بتائیں کیا کشمیر کا ایشو آ گیا ہے؟ ایک سوال کریں، کیا کشمیر کا ایشو آ گیا؟ میں اس پہ آتا ہوں. کشمیر کا ایشو آ گیا ہے، کیا ہم جتنے چور ہیں ان سب کو چھوڑ دیں؟ میرا مطلب جو چھوٹے چور ہیں، بڑے تو ہمارے بادشاہ ہیں نا، نہیں چھوڑے نا، چھوٹے چوروں کو چھوڑ دیں، جتنے قتل ہوئے ان کو چھوڑ دیں، عدالتیں بند کر دیں. آج آپ کو نیا برا لگ رہا ہے، آپ کو اس کی کوئی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. یہ جو آپ پہ کیس ہے جس میں زرداری صاحب اندر ہیں، چودھری نثار صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی پارٹی نے بنایا ہے. انہوں نے آپ کا پیٹ بھارنا تھا، انہوں نے آپ کو گھسیٹنا تھا، وہ گھسیٹ آپ کو بتا دے رہے ہیں. آپ ہمیں ایسی غصہ کر رہے ہیں. جو آپ کی حکومت کے لوگ جن کے اوپر ریفرنسز بھی فائل ہو چکے ہوئے نیب کے، ان ابھی علی خان جیل سے آئے ہیں. ایک بندہ یار ایک قوم نے 40 سال لوٹا ہے، ایک بندوں کی 11 مہینے کی حکومت ہے، آپ برابر کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی مجھے بتا دیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو کوئی کیس نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ پنڈی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، بلاول باہر ہے، سالہ رضا باہر ہے، جنہوں نے وہ پنجابی میں کہا کہتے ہیں کہ جنہاں کھدیاں گاجرہ آپ جنہوں نے نہیں کھائی انہیں کوئی نہیں پکڑا. اگر ہے تو جائیں عدالتوں میں، ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیس آپ کے، جرم آپ کے، نیب آپ کے، قانون آپ کا، چیئرمین آپ کا، گالیاں آپ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں اور چھپتے ہیں اکانومی کے پیچھے جس کا آپ نے پیدا کر کیا.
چھپتے ہیں تصویر کے پیچھے، چھپانے کے لیے ان کو شادیوں پہ بلائیں اور گلا ہمیں. صاحب ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہتے میں ہیں نے جی تو پہلے مریم کو بی کہا ان کو ٹائم دیں. نہیں ٹائم تو ملا، چھپانے کے لیے ہم سب ان پہ تنقید کر رہے یہ ہیں. شرمندگی ہے جس کا اظہار یہ غصے جذبات اونچا بول کے کر رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا تو حساب جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ آپ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی رویہ روا رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑے صبر تحمل سے بات سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک ندامت ہوتی ہے نا، احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا چیز ہیں، کیا قوم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ اسی لیے شور مچا رہے ہیں، اور مچائیں. میں نے تو کہا ٹائم دیں ان کو، تھوڑا سا شور مچائیں. مریم بی بی کہتی تھی تو اب ان کی وہ نکل رہی ہیں رقوم وغیرہ. دیکھیں جی یہ فیصلہ اب ایک ہی پل میں انہوں نے کہا جی کہ سارا نیب کا معاملہ ہے، دوسرے ہی پل میں انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ وہ نکل رہے ہیں، یہ نکل رہے ہیں، وہ منی لانڈرنگ فلانا یہ وہ. ہمارا موقف بڑا سیدھا سادہ اور دو ٹوک ہے کہ جتنے کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو، ٹیکس ایویژن کو پکڑنے والے ادارے ہیں، آپ انہیں کام کرنے دیں، انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں. وہ نیب ہے، وہ ایف آئی اے ہے، وہ ایف بی آر ہے، وہ اینٹی کرپشن ہے، وہ آئی بی ہے، وہ کوئی بھی ہے، کام نہیں کر رہے. نہیں کر رہے نا. کیسے یہ گرفتاری نیب نے کی ہے. حکومتی مداخلت اتنی زیادہ ہے اور ان کی انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب بھی، یہ بات خراب پرانی ہو چکی ہے، ہم بھی کر کر کے اس کو تو بہت ہی گھسی پیٹی بات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب بھی یہ کسی بندے کی فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے، اس کے وزراء کرتے ہیں، وہ بندہ اریسٹ ہوتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، جو بھائی صاحب نے بات کی نا، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ٹوسٹ لیا. ویسے پہاڑی بندے ٹوسٹ لیتے نہیں ہوتے، یہ بڑا ہوشیار ہو گیا میرا بھائی، بہت ہوشیار ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے 11 مہینے کی حکومت ہے اور آپ 11 مہینے میں آپ کتنا ہمارے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. اور بھائی میرے 11 مہینے کی حکومت میں 18 بندے آپ کے پچھلے 30-35 سالہ وہی دور کے ہیں جس کی کرپشن کو آپ پیٹ رہے ہیں آپ کی کیبنٹ کے اندر. اب دیکھیں نا، اب ان کو جو آپ کی کیبنٹ میں بھی تھے، پھر ان کی کیبنٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں بھی تھے. صاف ستھرے بندے نہیں چاہیے انہیں. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارے ساتھ بھی تھے، وہ کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے، جناب مشرف کے ساتھ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے. وہ سارے پتہ نہیں نیب زدہ ہیں، نیب زدگان ہیں، کیا ہیں، ان کے خلاف ریفرنسز بھی موجود ہیں، الزامات بھی موجود ہیں. تو یہ حکومت انہیں کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کو جن مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے، خدا کے لیے اس پہ توجہ دیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، اکانومی ہے، ہمارا انٹرنل میٹر ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں. روٹی کا آپ نے کیا کیا، دوائیوں کا آپ نے کیا کیا، ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جن پہ کرپشن کے الزام لگے ہیں. لیکن چونکہ آج کا موضوع کچھ مختلف ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں. بھائی اس وقت تو 70 سال سے جو 3 جنگیں آپ لڑ چکے ہیں، مسئلہ کشمیر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر آپ اس کو بلا کے آپ اپوزیشن کو گرفتاریاں کر رہے ہیں. میں ایک اور مریم نواز کو اور بلاول صاحب نے جو بات کی، الفاظ جو بھی تھے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی، انہوں نے کہا بھائی لڑائی مردوں کی ہوتی ہے. خواتین کے نام جب خواتین کو آئیں گے تو خواتین کسی پاکستان کی اور بھی اسلائی مشینوں سے اربوں کے اس نے کما لی ہے، یہ نسخہ کسی اور کو بھی دے دیں. یار ہمیں سمجھتے ہیں کہ دیکھو آپ خواتین برابر جو بات یہ پرانی زمانے میں چھوڑ دیں کہ خواتین آپ خواتین آپ کما تو جیل میں آنے میں کیا مطلب؟ 18 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی اسلائی مشینیں خرید لیتی ہیں لیگم باجی کی طرح. کیا رول ہے آپ کو؟ میں بریک لے لوں. 11 سال حکومت میں اسلائی مشینیں میں شیلا بریک لے لوں. بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. کل سنا ہے کہ پی ایم ایل این کوئی شو آف پاور کرنا چاہ رہی ہے نیب آفس کے باہر لاہور میں. اگر پوری سچویشن ڈائیورٹ ہو گئی، جو ریلیز نکلنی چاہیے جموں اور کشمیر کے لیے اس وقت، اگر وہ سیاسی ریلیاں اپنے اندرونی مسئلوں پہ نکلیں گی تو دنیا کو میسج کیا جائے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سنجیدہ سوال ہے کہ پاکستان کو اس وقت کشمیر کے مسئلے کے اوپر کرنا کیا چاہیے. شیلا، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا سٹیپس فوری طور پہ لینے چاہیے؟ کتنی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، خاص کر کے سیاسی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ اپوزیشن بھی صرف اتنے ہی سے ووٹ نہیں ملے کہ وہ حکومت بناتی، لیکن عوام کے اعتماد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے وہ خود بھی اس موڈ سے نکل نہیں پا رہی، اور وہ اس نے کبھی بھی کسی کام میں اپوزیشن سے کوئی بات نہیں کی. ان کے وہ لوگ جو کہ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، کوئی پاور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو وہ لے لیتے ہیں. تو یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے. اگر آپ شاہ محمود قریشی کو لے سکتے ہیں، حفیظ شیخ کو لے سکتے ہیں، فردوس عاشق اعوان کو لے سکتے ہیں، فواد کو لے سکتے ہیں، تو ہم سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے ممبرز پہ مشتمل، اور وہ لوگ جو مختلف زمانے میں اپنا بڑا اثر رکھتے ہیں دنیا پہ، ان کو شامل کر کے مختلف ممالک میں بھیجنا چاہیے، کیونکہ کچھ تو مستقل مندوبین ہوتے ہیں سیکیورٹی کونسل کے، اور کچھ ابھی ہیں جیسے انڈیا بن گیا ہم خاموش رہے. ہمیں ان جگہ پہ بھیجنا ہوگا جہاں پہ ہماری بات ہو سکے، کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہاں پہ دنیا میں جہاں بھی بات کی ہے وہاں پہ یہ بات ہو گئی کہ اندرونی معاملہ ہے، یہ آئین کی شقیں ختم کر کے کشمیر کے اندر بڑھ جانے کا، جبکہ اس سے ظلم و تشدد اور بڑھے گا. لوگ یہ تک نہیں کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر انہوں نے وائلیشن کر کے ختم کر دی، لیکن انہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں اندرونی معاملہ ہے، یعنی ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ملک نے آپ کی کھل کے سپورٹ کی ہو. حکومت کیوں نہیں، پارلیمان کی کمیٹی کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ساری لوگ موجود تھے، جس کا سربراہی فخر امام صاحب نے کی. اس میں پی ایم ایل این کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز اور پیپلز پارٹی کے موجود ہیں. انہوں نے اپنا پورا کام کیا. اگر اور بھی کچھ ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو سچویشن بن گئی ہے کہ جی آپ کی حریت کانفرنس کے لوگ گرفتار ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، اور جو لوگ پرو انڈیا تھے ایک وقت میں، محبوبہ مفتی ہو گئی یا عمر عبداللہ ہو گیا، وہ لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے. جو سچویشن ہے پاکستان کے فیور میں اس طرح جا سکتی ہے کہ انٹرنیشنل بیانیہ میں ہمیں بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. ہمیں پوری طرح ان کو بھی اپنا یہ جو پروڈکشن آرڈر کو نکل کے ہمارے ساتھ پوری طرح سپورٹ جس طرح انہوں نے کیا ہے ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے. دیکھیں اس وقت آپ کا سوشل میڈیا بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کشمیر کی بات کروں بند ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کرفیو لگا ہوا ہے.